ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. لیٹس موو ٹو دی سولوشن آف دس تھنگ کہ ایک دیکھیں جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں بلوچستان میں ایک ملٹری آفیسر سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہوا جس میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو زدوکوب کرنے کا یا ان کو مطلب جو بھی تھا وہ سارا ان پہ ایک الزام لگا, ریپ کا الزام لگا. اس کو جنرل مشرف نے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا. یہ کسی اور ملک میں ہوتا, دنیا کے کسی بھی اور ملک میں ہوتا, اگر یہ واقعہ انڈیا میں ہوا ہوتا, کسی بھی ڈیموکریٹک ہوتا, تو وہ اس ملٹری آفیسر کی پوری انویسٹیگیشن کرتے, اس کو لے کے آتے کورٹس کے سامنے, اس کو اس طرح بناتے جیسے کہ خود پاکستان میں انٹیریئر سندھ میں جب ایک دفعہ واقعہ ہوا اس وقت کون تھے جنرل جنہوں نے, اور 6 لوگ جو میجر صاحب تھے ان کو انہوں نے حوالے کر دیا, انہوں نے کورٹ کے حوالے کر دیا ان کو ڈیو پروسیس کے. یہاں پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ اس واقعے کی پوری انویسٹیگیشن ہو. ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ ISI MI کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہے, یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کامن سینس سے, ٹیلی فون میسیجز, گاڑی کا استعمال ہونا, اس کا موٹر وے سے گزرنا, یہ تمام چیزیں ایویڈنسز ہیں جو اس ملک کی اسٹیٹ ایجنسیز 48 گھنٹے میں یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتی ہیں کہ کون لوگ تھے. اور اگر معلوم نہیں کر رہے تو اس سے ان کی کریڈیبلٹی پہ شدید اس کو دھچکا لگ رہا ہے. اس لیے آئی تھنک کہ ہائیسٹ لیول پہ انہیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ دے ہیو ٹو اسٹیپ فارورڈ نا. اچھا میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سویلین حکومت کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر, میرا مطلب کہ پرائم منسٹر اسٹیپس ان اور سیز کہ جی یہ اس کا ہمیں 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں وی ہیو ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ, اور تمام جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی بلائیں جو اپنی سویلین آرمی. موید بات یہ ہے کہ میں اس سے نہیں اتفاق کرتی آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایم آئی کے پاس جائیں. اگر پرائم منسٹر کا دیکھیں نا یہاں پر یہ کہ پرائم منسٹر میں ہمت نہیں ہے, پرائم منسٹر میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ہمت کی بات ہے تو مجھے تھوڑا سا اجازت دیں کہ میں جرنلسٹ کی بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں اس فورم پہ بیٹھ کے. ہمارے ایک جرنلسٹ کو مار پیٹی سیالکوٹ میں, تو آپ لوگوں کے چینل نے اٹھ کے بات ہی نہیں کی, ایسے پریٹینڈ کیا کہ جیسے ہوا نہیں. اور مجھے تو بڑا افسوس ہوا پچھلے 24 گھنٹے میں کہ یہ عمر چیمہ کا بھی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, اور جرنلسٹ میں مجھے کوئی یونٹی نہیں آ رہی. مجھے میں نے اخبار میں دیکھا نہیں, اس لیے نہیں دیکھا, اور میں ان کے منہ پہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے نہیں, جب ہمارے جرنلسٹ کو محسوس ہوتا ہے کہ جرنلسٹ میں کوئی یونٹی نہیں. دیکھیں یہ بات صحیح ہے, یہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا چاہیے, خاص طور پہ PFUJ, کیونکہ کوئی بھی کسی بھی جرنلسٹ کا کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ تمام میڈیا ہاؤسز میں پراپرلی اس کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے. یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے. لیکن جہاں گورنمنٹ کی بات ہے, دیکھیں بیسیکلی رسپانسبلٹی, آئی فلی ایگری ود یو, سرکار کی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ہمیں تو ISI یا ملٹری کی بات ہی نہیں کریں, وہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو تو آپ نے دیکھنا ہے, they are part of the government. So basically president prime minister کی responsibility ہے, basically prime minister کی ہے, لیکن وہ step forward ہی نہیں کر رہے, لیکن کچھ نہیں کرنا یہ. اور آپ کے سامنے ہے جیسی گورنمنٹ ہے, وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں خود, جو وہ کام خود کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے. لیکن جرنلسٹ بھی تو ایک یونیفائڈ پوزیشن لے کے نہیں آ رہے کسی بھی کیس پہ, اور یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اس کے we have to get to the bottom of it. لیکن میں آج دیکھ رہا تھا, میرے پاس صبح 5 اخبار آتے ہیں جن میں سے 2 اپنے ہوتے ہیں, جنگ اور نیوز. جو باقی 3 نیوز پیپر سے, ایک تو میں نے کل میں ان میں دیکھا کہ کسی جگہ پہ کوئی سٹوری چھپی ہوئی ہے, انگلش نیوز پیپرز کی میں بات کر رہا ہوں 3 کی. ایک میں بیک پے پہ چھپی تھی, دوسرے میں بیک پے پہ چھپی تھی, اور اس میں انہوں نے میرا نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ایک جرنلسٹ کو جو ہے ان نون اٹیکر جو ہے وہ مار. اور آج میں نے دیکھا, میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے ایڈیٹوریل لکھا ہوگا, کسی انہی کے جو انگلش نیوز پیپر ہے انہوں نے کسی نے ایڈیٹوریل نہیں لکھا. آپ کے اپنے اخبار نے آج کیا کیا, مجھے اجازت دیں, آپ کے اپنے اخبار نے چھوٹی سی ایک دی خبر, میرا خیال تھا کہ آپ کا اخبار اس کو بینر پہ رکھے گا جب تک یو ڈونٹ گیٹ ٹو دا باٹم. آپ کے اخبار نے تو اوپر الطاف حسین صاحب نے پورا بینر دیا کہ جی الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی بہاڑ میں جائے, یہ جائے وہ جائے. تھوڑا شاید اس کو چھوٹے بینر پہ ہونا چاہیے تھا, وہ اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ شاید اس کو چھوٹے بینر. بات ہے یہ ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک براڈر ایشو بھی اس میں ہے. لیکن اچھا یہاں پہ دیکھیں, ایک اس میں جو براڈر ایشو کی آپ نے بات کی ہے, نسیم آپ دیکھیں انصار آپ دیکھیں, عمر صاحب, ہر صاحب, کہ یہاں پر پاکستان میں لوگوں کے ذہنوں میں غالباً پرائم منسٹر کے, پریزیڈنٹ کے, اور بھی سب لوگوں کے جو سن رہے ہیں ان کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ یہ کوئی میڈیا کا یا جرنلسٹ کا مسئلہ ہے, یا زیادہ سے زیادہ چند سٹاری آئیڈلسٹ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہوں گے ان کا یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی, ریاست پاکستان کی حاکمیت کا مسئلہ ہے. اگر آپ کے سٹیزنز کو اسلام آباد کے اندر مرکزی شہر سے, دارالخلافے سے لوگ دن دہاڑے اٹھا لیں, گاڑیوں میں لے جائیں, ہتھکڑیاں لگائیں, ماریں پیٹیں, زدوکوب کریں, مار دیں, لاشیں ان کی پھینک دیں, کہیں کہ آپ کے بچوں کو مار دیا جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو اسٹیٹ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو جب ہمیں امریکی یا ہندوستانی تانے دیتے ہیں, جب ہم اس ملک سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ملک میں تو ریاست ہی نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں ریاست ہے. کس قسم کی ریاست ہمارے یہاں ہے بیچاری؟ میرا تو دل جب بھی دکھتا ہے جب بلوچستان میں ینگ بوائز آر پکڈ اپ اور وہ 2 سال نظر نہیں آتے. تو آپ اسلام آباد کی 2-3 دفعہ بات کی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں انتہا ہوگی. ہاں میں کہہ رہا ہوں ایک ریاست کی, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ روم ہی ہے تو روم کے امپیریل بارڈرز میں, وہ روم میں جا کے وہ سیریا عراق میں کرتے تھے, یہ تو روم کے اندر بھی
بھی کوئی قانون نہیں ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات سمجھنے کی ہے. ایک تو یہ بات کہ پہلی والی کہ جی پلیز آپ صرف جرنلسٹ کو مت فوکس کریں. میں ان کو گورنمنٹس کی بات کروں, آپ ہر پاکستان کے شخص کے بارے میں بات کریں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی کہاں سے بھی اٹھایا جا رہا ہے اس کو وہاں نہیں اٹھایا جانا چاہیے. اگر اٹھایا جا رہا ہے تو اٹ از دا فیلئر آف دا گورنمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جرنلسٹ اس لیے تھوڑا سا فوکس ہو جاتے ہیں. میں ویسے آپ کو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں, عمر چیمہ کوئی کرپشن کی بنیاد پہ اس کو نہیں اٹھایا گیا, اس نے کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا. اس نے اپنی بیسک رسپانسبلٹی لوپ ہولز سسٹم میں جو ہیں, گورنمنٹ میں ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جہاں پہ بھی ہیں, اس نے ایمانداری کے ساتھ ایک کام کیا تاکہ یہ ملک ہم سب لوگوں کے بچوں کے لیے رہنے کے قابل بن جائے. ہم صرف ہماری یہ ایفرٹ ہے, اور آپ اس پہ ہمیں آپ اٹھا کے مارتے ہیں اور آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو جان کی دھمکیاں کر رہے ہیں, بچوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ویسے یہ کوئی مافیائزم ہے؟ یہ ملک ہے؟ اس ملک لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ریاست کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں وہ لوگ جو ریاستی ڈھانچوں کے اندر بیٹھے ہیں, وہ اس ملک کی ریاست کو ہلا رہے ہیں. یہ چیلنج ہے, دیکھیں ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. دیکھیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیلنج کو بالکل بڑے زبردست طریقے سے کنفرنٹ کرنا چاہیے. ہماری جانیں چلی جائیں کوئی بات نہیں, کیونکہ تاکہ ہمارے بچوں کے لیے تو کم از کم سیکیور ہو یہ ملک, کوئی طریقے کا ملک ہو. وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ. آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہاں بڑی قانون کی حکمرانی کبھی رہی ہے اور اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اس ملک میں جو الیکٹڈ پہلا وزیر اعظم تھا ذوالفقار علی بھٹو, اس کی ایک ذاتی فوج تھی. ٹھیک ہے, 1000 کے قریب آدمی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بے گناہ قتل ہوئے ہیں. 1000. ہم بہتری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہم بہتری کی گاؤں سے لے کے, میری بات سنیں, گاؤں سے لے کے زمانے میں بڑے مسنگ پرسن رہے. جناب جنرل ضیاء الحق کا بڑا ذکر ہوتا ہے, بھٹو کے دور میں ان سے زیادہ لوگ مرے. نہیں ٹھیک ہے, آپ بات لیکن ہم بہتری کی طرف جائیں کہ بہتری کی طرف ظاہر ہے, بہتری کی طرف جانے کے لیے ہم بھٹو کو ڈیفینڈ نہیں جو ہمارا بھٹو کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے, جنرل ضیاء کو کرٹیسائز کرنا ظاہر ہے, نہ مشرف کو کرٹیسائز کرنا. دیکھیے جی, جرنلسٹ اپنا تو ایک فورم بنائے نا. دیکھیں بھٹو کے خلاف جرنلسٹ تھے ہمارے. ہم سب اگر یہ کے اگینسٹ, مشرف کے اگینسٹ, نواز شریف, ہر گورنمنٹ میں صحافیوں نے اپنا کام کیا اور مار کھاتے رہے. دیکھیں جی صحافی کیا کرتا ہے, یہ اس ظلم کی دو بنیادیں ہیں, ایک چالاکی ہے اور ایک ظلم ہے. دو اس سسٹم کی بنیادیں نا. جب جرنلسٹ اس کو ایکسپوز کرتا ہے اور انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے جرائم پیشہ لوگوں کو, تو وہ ریئیکٹ کریں گے. نسیم, سولوشن اس کا کیا ہونا چاہیے؟ ہم بھٹو کے خلاف نہیں, کسی کے اس کا حل اس موقع پہ جو یہ واقعہ ہوا ہے, اس میں اس کانفیڈنس کو اس اسٹیٹ کے اوپر ریسٹور کرنے کے لیے, اور ان اداروں جن کا نام اب مسلسل لوگ لے رہے ہیں, اب جہاں چلے جائیں اسلام آباد میں لوگ نام لے رہے ہیں, میرا خیال ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے چپ رہنے سے اور انویسٹیگیشن نہ ہونے سے ان کی زیادہ بدنامی ہو رہی ہے. انہیں اس کانفیڈنس کو ریسٹور کرنا چاہیے. یہ ملکی ادارے ہیں, انہیں اپنے کانفیڈنس کو ریسٹور کروانا چاہیے, تو وہ دھمکیوں سے نہیں ہوگا. تو سب نے بار بار معید بات کی ہے, بڑی سمپل اور کلیئر بات ہے کہ ایک انکوائری ہو, انویسٹیگیشن ہو, اور اگلے 4 روز میں گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ. اس میں اور تو کوئی زیادہ سینسیشنل چیز ہے ہی نہیں نا. بس سمپل بات یہ ہے کہ یہ کس نے کیا, کروائیں. میں آپ لوگوں سے اتفاق نہیں کرتی کہ آپ کہہ رہے ہیں ISI کے چیف کے پاس چلے جائیں یا جنرل کیانی سے کہیں وہ کروائیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, اور وی شوڈ نو ہوز ڈن اٹ. بات یہ ہے کہ ملک کس نہج پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے. آپ بار بار ریاست کی بات کریں, میں تو شہری کی بات کری ہوں. شہری کو تحفظ ہے اس کی زندگی کا. ٹارگٹ کلنگ کہاں ہو رہی ہے, مسنگ پرسنز بلوچستان میں, ادھر کیا ہو رہا ہے. آپ کو اٹھ کے دیکھنے کی بات ہے کہ آپ کو ملک کے اندر جو ہے اس کو سیکیور کرنا ہے بیونڈ دا ٹیرٹری. نسیم, بہت شکریہ, ہمارا وقت ختم ہو گیا. نسیم صاحب آپ کا, ہارون رشید صاحب آپ کا, انصار عباسی صاحب اور عمر چیمہ صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, اس بحث سے ہمیں ایک بات اس میں بڑی واضح ہے کہ یہ مسئلہ کوئی جرنلسٹ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ کوئی میڈیا کا نہیں ہے, یہ مسئلہ کوئی سول سوسائٹی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ریاست پاکستان کا ہے. اگر پاکستان کے شہریوں کو خود دارالخلافے کے اندر سے لوگ اٹھا کے اس طرح سے لے جا سکتے ہیں, مار پیٹ سکتے ہیں, ڈرا دھمکا سکتے ہیں, زدوکوب کر سکتے ہیں, برہنہ کر سکتے ہیں, چھت سے لٹکا سکتے ہیں, دھمکیاں دے سکتے ہیں, بچوں کے مارنے کی باتیں کر سکتے ہیں کہ تم اپنا وہ کام نہ کرو جس کے لیے جو کہ تمہارا پروفیشنل ورک ہے, تو پاکستانی ریاست کہاں کو جا رہی ہے؟ اس کا مطلب پاکستانی ریاست کی جو حاکمیت ہے وہ بہت بری طرح سے انڈر چیلنج ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام شواہد موجود ہیں, بڑا صاف نظر آتا ہے کہ اگر حکومت اس مسئلے کے بارے میں سیریس ہے تو یہ 48 یا 72 گھنٹے کے اندر ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے, انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے, انہیں منظر عام پہ لایا جا سکتا ہے, اور یہ بہت بڑا پاکستان کی ریاست میں بہتری کی طرف یہ سٹیپ ہوگا. اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو جن اداروں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں
اتنی बुरी तरह से उठ रही हैं, उन पे जो एहतमाद है मुक़्तदर इदारों पे, जो हुकूमत के अहम इदारे हैं उन पे जो उंगलियां उठ रही हैं, अगर वो इसकी सफाई ना दे सकेंगे, इन्वेस्टिगेशन ना हो सकेगी, तो बहुत बड़ा यहां पे ब्रीच और ट्रस्ट होगा. देखते रहिए बेहतर से बेहतर तज्ज़िये के लिए दुनिया टुडे. बहुत शुक्रिया.